میری قوم کے نوجوان تجھے یاد ہوگا جب بوڑھا باپ مر رہا تھا تو مرنے سے پہلے پہلے بوڑھے باپ نے تجھے بلایا، بیٹے میرے پاس آؤ نا ذرا۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، او میرے بیٹے خدارا میری اس چٹی داڑھی کا حیا کرنا، میری عزت والی پگڑی کا حیا کرنا، خیال رکھنا۔ یہ کہتا ہوا باپ چلا گیا۔ باپ نے کہا تھا میرے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا، تو بڑا ہے میرے چھوٹے بچوں پر ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے باپ تو چلا گیا تھا۔ تیسرے دن کے ختم پر، کلخانی کے ختم پر جناب علی 4 بزرگوں نے تجھے اٹھایا، باپ کی عزت والی پگڑی اٹھائی تیرے سر پہ رکھ دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تو نے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ 4 دن تو چھوٹے بھائیوں کی فکر کرتا رہا۔ 4 دن کے بعد آہستہ آہستہ تو فرعونیت والا روپ دھارنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ تو نے چھوٹے بھائیوں کی زمینیں قبض کر لی، زمینیں ہڑپ کر لی، چھوٹے بھائیوں کا حق کھا گیا، باپ کی وراثت میں سے چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہ دیا، باپ کی وراثت میں سے چھوٹی بہنوں کو حصہ نہ دیا۔ آج تیرے کتے دودھ پی رہے ہیں، تیرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائے گا بوڑھے باپ کو قیامت کے دن؟ کیا منہ دکھائے گا بوڑھی ماں کو؟ اللہ اکبر۔ آج میری قوم کا نوجوان اس کا حال تو یہ ہے، اپنا بازو اٹھاتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنی مونچھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس کا خاندان اجاڑ کے رکھ لوں گا، یہ مجھے جانتا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے خاندان تو کیا، میں تو اس کی ساتوں نسلیں تباہ کر کے رکھ دوں گا، یہ میری طاقت سے واقف نہیں ہے۔ ارے تو ہے کون؟ کیا اوقات ہے تیری اوقات تو یہ ہے کہ تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے۔ تیری اوقات تو یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو یہ میں کس بات کی کرتا ہے؟ جب بات آئی نا میں کی، میرے مجمع کے اندر 2-4 بندے بیٹھے ہیں جو میں کی جناب اعلیٰ آگ میں جل رہے ہیں، جو نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس قبلہ زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے کہ کسی کے ساتھ پیار کرنے کا وقت نہیں، کسی کے ساتھ محبت کرنے کا وقت نہیں نکلتا، اور پتہ نہیں بھائی کے ساتھ نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتا ہے۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ اللہ اکبر۔ اب میں کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی بیٹھا ہو خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے والا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے لیے کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں، مر گئے انسان برابر۔ ہوندا فرق امیر غریب دا جگ تے، سب قبرستان برابر۔ گنہگار ہو سو تے دولک سلسی، تیری میری جان برابر۔ کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکیواز تے خان برابر۔ تو ہم نے رہنا بھی جب برابر ہے تو پھر یہ انا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ نفرت کس چیز کی؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو میری قوم کے نوجوانوں، اس نفرت کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دو۔ یہ جو نفرت ہے، یہ جو حسد ہے نا، یہ تمہیں اللہ رسول سے کہیں زیادہ دور نکال دے، دور کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا حضور کی آہ سے وفا کر کے مرنا۔ یہ علماء کا ساتھ دینا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ ہاں جی، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا، یہ بھی مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ دین کے ساتھ وفا کرنا، یہ مصطفیٰ سے وفا ہی ہے۔ تو ستے تو نہیں پہ جناب علی؟
اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرا اللہ فرماتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میری قوم کے نوجوانوں، بس میرا واز ختم ہوا، میری حاضری مکمل ہوئی، مگر میں جانے سے پہلے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک قیمتی سا تحفہ دے کر جاؤں۔ سبحان اللہ کیا جناب؟ قیمتی سا تحفہ حضور بات، کیونکہ جب یار کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ بھی اپنا معمول رکھیں، اپنا مزاج بنائیں، طبیعت تھوڑی چینج کریں۔ اللہ اکبر۔ جب دوست کے پاس جایا کرو، جب کسی رشتہ دار کے گھر جایا کرو تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر۔ تو میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، آپ لوگوں کا دوست ہوں اور آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، میرا بھی دل کرتا تھا میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاؤں۔ تو قبلہ قوم کے نوجوانوں کے لیے میں ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، بابا جی قسم ہے اللہ پاک کی، یہ تحفہ ایسا ہے جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا، جو میری قوم کے نوجوانوں کو اللہ کا ولی بنا دے۔ بڑا ہی کمال کا تحفہ ہے، یہ مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے، مدینے سے آیا گیا تحفہ ہے، اور سید یہ تحفہ دینے جا رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں اپنی اپنی جھولیاں پھیلا لو، لے لو یہ تحفہ، قسم ہے اللہ پاک کی، یہ تحفہ ایسا ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا دے گا، اللہ کا ولی بنا دے گا۔ اب سنیے وہ تحفہ کون ہے؟ بڑا ہی قیمتی تحفہ ہے، یہ کچھ سستا تحفہ نہیں ہے قبلہ، قیمتی تحفہ قوم کے نوجوانوں تک پہنچا کے ان کی نسلوں پر احسان کر کے جا رہا ہوں۔ وہ تحفہ یہ ہے، وہ تحفہ یہ ہے، او میری قوم کے نوجوانوں، میرے رسول کریم نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں پھر آؤ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نہ پھر اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔